الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کے مسائل کے تعلق سے درس کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کی آج دوسری کڑی ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قربانی کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، قربانی کا حکم کیا ہے. اور ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے سامنے ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع کو سامنے رکھ کر کے یہ مسائل بیان کرتے ہیں. تو شیخ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں علماء کے اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے، قربانی کے سلسلے میں پہلا قول یہ ہے جو حنبلی مذہب کا قول ہے کہ یہ سنت ہے، اور جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ایسا عمل مکروہ ہے. یعنی قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے اور قربانی کرنا سنت ہے. یہ مذہب حنبلی میں ہے اور یہ پہلی رائے ہے علماء کی. دوسری رائے یہ ہے کہ قربانی واجب ہے. قربانی واجب ہے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اور ایسے ہی امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ واجب معلوم ہوتا ہے. ان الظاہر وجوبها، قربانی کا واجب ہونا ہی ظاہر ہے، اور جو شخص قربانی کی طاقت رکھے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو گنہگار ہوگا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب واجب فرمائیں تو یہ فرض کے معنی میں ہوتا ہے. احناف کے یہاں واجب فرض سے کمتر ہوتا ہے. گویا تین قول ہو گیا، ایک سنت ہونے کا، ایک واجب ہونے کا، اور ایک فرض ہونے کا. ایک فرض ہونے کا بھی قول ہو گیا، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ جب واجب کہتے ہیں تو ان سے مراد واجب اور فرض میں ان کے یہاں فرق نہیں ہوتا، جبکہ احناف کے یہاں واجب فرض کے مقابلے میں کمتر ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو گویا کہتے ہیں کہ قربانی کرنا فرض ہے، اور جو شخص قربانی نہ کرے وہ گنہگار ہوگا. اور اس کے بعد اس کے دلائل ذکر کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو صلاۃ کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں دلیل اقتران، اور اہل علم کے یہاں دلیل اقتران ضعیف دلائل میں سے ہے. تو بہرحال وہ دلیل اقتران ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے ہی صلاۃ ادا کیجئے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور نحر دونوں کو ایک ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس آیت میں بھی صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ اور میری قربانی، اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ذکر کیا. اور صلاۃ اللہ کے یہاں فرض ہے، اس لیے قربانی بھی فرض ہے. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا اور اس کے احکام بتلائے، اس کے منافع بتلائے، اس کے فوائد بتلائے. اور جس چیز کی یہ شان ہو، یعنی جس کو قرآن پاک میں اتنا مقام ملے، اس طرح سے اس کے احکام و مسائل جس کے بیان کیے جائیں، وہ ہر اس شخص پر لازم ہونا چاہیے جس کے پاس اس کی قدرت ہو. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے. یہ دوسری یا بلکہ آپ کہیں کہ تیسری رائے یہ ہو جاتی ہے. اور قربانی کی مشروعیت یہ انسان پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے ذریعے سے بقیہ وہ مسلمان جو حج پر نہیں آ سکے ہیں ان کو حاجیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ذریعے شریک کر دیا ہے. حج میں ایک اہم عمل قربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عمل باقی مسلمانوں کے لیے مشروع کر کے ان کو حج میں باقی مسلمانوں کے ساتھ شریک کر دیا ہے. اور
حاجیوں کے لیے جو قربانی ہوتی ہے اس کا نام ہدی ہے، اور جو مسلمان اپنے اپنے گھروں پہ قربانی کرتے ہیں اس کا نام اضحیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے باقی مسلمانوں کو جو حج پہ نہیں پہنچ سکے ہیں حاجیوں کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم باقی مسلمانوں پر یہ بھی ہے کہ حاجیوں کے ساتھ ایک اور مسئلے میں بھی شریک کر دیا ہے۔ جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھے تو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد سے اس وقت تک جب تک وہ اپنی قربانی ذبح نہیں کر لیتا تب تک اسے اپنے ناخن، اپنے بال اور اپنا چمڑا، اپنا کھال کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر منع ہو جاتی ہیں، اس میں سے ناخن اور بال کاٹنا بھی ہے۔ تو اس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر حاجی کو حاجی کے ساتھ شریک کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشروعیت نہ ہوتی، اگر غیر حاجیوں کے لیے اضحیہ اور قربانی کو مشروع نہ کیا گیا ہوتا اور ان کے لیے ناخن اور بال کاٹنے سے بچنے کے لیے نہ کیا گیا ہوتا، اور کوئی یوں ہی اپنی طرف سے حاجیوں کے ساتھ اس مسئلے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا تو اسے بدعت قرار دیا جاتا۔ تو اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے مشروع قرار دیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ آج بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو حج پہ آئے، مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے، اسی کے لیے احرام پہننا مشروع ہے۔ بہت سارے بدعتی کیا کرتے ہیں، وہ مکہ سے دور رہ کر کے دنیا کے کسی اور ملک میں وہاں وہ احرام پہنے رہتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بھائی ہمیشہ احرام پہنتا ہوں۔ ہمیشہ احرام پہننا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کرنا جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، اس کو دین بنا لینا، اس کو کار ثواب بنا لینا، یہی تو بدعت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی مشروع نہ کی ہوتی اور لوگ اپنی طرف سے حاجیوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے قربانی کر لیا کرتے تو بدعت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حاجیوں کو ناخن اور بال کاٹنے سے منع کیا ہے، اگر دوسرے لوگ اپنی طرف سے بنا کے اللہ کی اجازت کے بغیر کر لیتے تو یہ بدعت ہوتا، لیکن اس کو اللہ نے مشروع قرار دے دیا ہے، اس لیے اب یہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ لیکن احرام کو اللہ نے مشروع نہیں قرار دیا، اس لیے اگر کوئی احرام پہنتا ہے اپنی طرف سے جبکہ وہ حج میں نہیں آیا ہوا اور کہتا ہے میں تو احرام میں رہتا ہوں، تو یہ اس کی فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ بدعتی شخص ہے، وہ بدعتی ہے۔ اور ایسی بدعتوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، نہ کہ ہمیں انہیں بزرگ مان لینا چاہیے۔ بعض لوگ تو ارے فلاں تو بڑے بزرگ ہیں اور وہ تو ہمیشہ احرام پہنے ہوئے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ بزرگی نہیں ہے، وہ بدعتی شخص ہے جو اپنی طرف سے دین بنا رہا ہے، جو اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قربانی کو اور قربانی کے ساتھ ناخن اور بال کاٹنے سے رک جانے کو مشروع قرار دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک شخص حج کو نہیں جاتا لیکن حاجیوں کے ساتھ بعض اعمال میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس مسئلے میں اپنی رائے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں قربانی سنت ہے یا واجب ہے۔ اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی رائے کہتے ہیں فالقول بالوجوب اظہر من القول بعدم الوجوب، واجب ہونے والی بات واجب نہ ہونے والی بات کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہے، لیکن ولیکن بشرط القدرہ، لیکن قدرت کی شرط کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص مستطیع ہے، کوئی شخص قربانی کرنے پر قادر ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن وہ شخص جو عاجز ہے، جس کے پاس اپنے گھر کا خرچہ نہیں ہے، جس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، جو شخص مستطیع نہیں ہے، جسے قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس کسی شخص کے اوپر قرض ہے تو اسے قربانی کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ قرض لے کر کے قربانی کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ بات آپ جان لیں کہ ان علماء کی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بات ختم ہو گئی، ان علماء کی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے جو قربانی کو سنت قرار دیتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے محدثین اور اہل الحدیث کی رائے یہی ہے
کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ آپ صحیح بخاری کھولیے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاضاحی میں باب قائم کیا، باب سنت الاضحیہ، باب سنت الاضحیہ، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا ہے، ہی سنت و معروف، کہ قربانی کرنا سنت ہے اور قربانی کرنا معروف ہے، نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کرنا یہ سنت ہے یا واجب ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ جب سوال کرنے والے نے بار بار اپنا سوال دہرایا تو آخر میں وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا اتعقل، کیا تم کو کچھ عقل ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی ہے، اور کوئی عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مداومت سے کے ساتھ کریں اس کی وجہ سے وہ عمل واجب یا فرض نہیں ہو جاتا، اس کے باوجود وہ سنت ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ سنن رواتب آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو فرض یا واجب کہہ دیں گے، وہ سنت ہی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی معاملات میں تو قربانی کا سنت ہونا زیادہ جو ہے قوی ہے، قربانی کا سنت ہونا یہ زیادہ قوی ہے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں جو اسے سنت قرار دیتے ہیں، اور سنت مؤکدہ معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ حدیث اگر صحیح ہو بشرط صحت، بعض لوگوں نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے، بعض اہل علم نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس قدرت ہو، گنجائش ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے تاکید فرمائی ہے۔ تو بہرحال قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور طاقت رہتے ہوئے، قربانی کی طاقت رہتے ہوئے اسے چھوڑ دینا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ البتہ وہ استطاعت کی من وجد سعۃ، جو آدمی گنجائش پائے، طاقت پائے، فراخی پائے، وسعت پائے، اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ جو آدمی کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ واجب کر دیا، وہ تو مستطیع ہے، لیکن جب آپ نے اس کو مستطیع کر دیا قربانی کے لیے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستطیع اللہ نے اسے مانا ہے، قربانی کا مستطیع آپ بنا رہے ہیں اس پر قیاس کر کے، اور اگر آپ نے اسی کو مستطیع قرار دیا جو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ نے غیر مستطیع قرار دیا، جبکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب نہ ہو تو غیر مستطیع ہو، ایسا ضروری نہیں۔ ایک آدمی کے پاس سونا چاندی اتنا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، لازم ہو، لیکن اس نے بکریاں پال رکھی ہیں، اور اتنی بکریاں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، اور وہ قربانی کر سکتا ہے، مستطیع ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ کو مستطیع سے کیسے اسے خارج کر رہے ہیں؟ تو اس لیے جب آپ ایک تحدید کر رہے ہیں تو اس تحدید کی کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے، اور اس تحدید کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہر صاحب نصاب پر قربانی لازم کر دینا یہ بالکل جو ہے دلائل سے بعید ہے، تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ قربانی کا سنت مؤکدہ ہونا ہی سب سے راجح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔